کعبہ مقدسہ اس کی تعمیر کب سے ہوئی؟ یہ کعبہ بنا کیوں؟ بننے کا راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ اس پر ہم جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ کعبہ بنا کیوں، کس وجہ سے بنا اور کب سے بنا، آپ کو اگر معلوم ہوگا تو مزید جو ہے اپنے معلومات میں اضافہ کے لیے ہماری باتوں کو آپ غور سے سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ متعین کرانے والا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ، تو جب فرشتوں سے مشورہ لیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پاک پروردگار زمین کو آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں خون ریزیاں کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے۔ اچھا فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی کہ زمین میں جو ہے جھگڑے کریں گے، خون ریزیاں کریں گے؟ کیوں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کی آبادی سے پہلے زمین بہت پہلے بن چکی تھی۔ پیارے مسلمان، تو انسان کی آبادی سے پہلے اس گولے پر، اس زمین پر، اس دھرتی پر کون لوگ رہا کرتے تھے؟ مفسرین نے فرمایا انسان کی آبادی سے پہلے، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اس دھرتی پر جناتوں کی آبادی تھی۔ لیکن جناتوں میں اکثر و بیشتر شرکت قسم کی جنات پائے جاتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی بات پر خون ریزیاں کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناتوں کو ویران جگہوں کی طرف ہاک دیا، ویران جگہوں کی طرف ہاک دیا، جناتوں کو سمندر کی طرف جو ہے ہاک دیا، بھیج دیا کہ جاؤ تم لوگ ویران جگہوں میں جو ہے اپنے مکانات بناؤ، وہیں پہ جو ہے تم لوگ آباد ہو جاؤ، جاؤ تم لوگ جو ہے سمندر کی طرف چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے دیکھا تھا یہی منظر ہونا ہے، یہی ہونا ہے، زمین میں انسان آئیں گے، خون ریزی کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ تو اعتراض کیا، معترض ہوئے، پاک پروردگار خون پھیلائے، خون کے خون کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، ظاہر سی بات ہے رب قدیر عالم الغیب ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ تو کیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کو بجا لانے میں جن جن فرشتوں نے سب سے پہلے قدم بڑھایا، رب قدیر نے اس کے درجات کو بلند و بالا فرما دیا۔ یعنی اللہ کے اس حکم کو عمل کرنے میں جن فرشتوں نے کیا کیا؟ سبقت کیا، جو ہے پہلے قدم اٹھایا، اللہ نے اس کے درجات کو بلند کیا۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو فرشتوں کا سردار انہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں سب سے پہلے قدم اگر بڑھایا ہے تو حضرت جبرائیل نے بڑھایا۔ رب قدیر نے حضرت جبرائیل کو اس عمل کی بنا پر انہیں فرشتوں کا سردار قرار عطا فرمایا۔ تو پیارے مسلمانوں، تو اللہ نے حکم دیا جو ہے آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سجدے میں سر جھکا لیتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ فرشتے جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ جہاں آج کعبہ ہے اسی کعبہ کے اوپر آسمان میں ایک بیت المعمور ہے جسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے، تو اسی بیت المعمور میں سارے فرشتے طواف کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا ہے فرشتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا اے پاک پروردگار میں تجھے راضی کر رہا ہوں، میں تجھے راضی کر رہا ہوں، کس بات کی رضامندی چاہتے ہو؟ اے پاک پروردگار تیرے حکم کو بجا لانے میں کہیں کبھی بیشی تو نہیں ہو گئی، اسی وجہ سے میں بیت المعمور کا طواف کر رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے، رب قدیر کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے، فرماتا ہے اے فرشتوں آج میں تمہارے اس عمل سے راضی ہو گیا، جاؤ جاؤ بیت المعمور کے ٹھیک دھرتی پر زمین پر ایک کعبہ بناؤ، یہ اولاد آدم کا کعبہ ہوگا کہ جب اولاد آدم گناہ کر کے اس بیت اللہ کا طواف کرے گی میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ خود نبی پاک کی حدیث ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب حج کر لیتے ہیں تو اپنے گناہوں سے رجع کیوم ولدتہ امہ، آقا فرماتے ہیں کہ جب حج کرنے والا حج کر لیتا ہے، جب اپنے گھر کو واپس آتا ہے، رب قدیر اس مرد مومن کے گناہوں کو اس قدر پاک و صاف کر دیتا ہے گویا ابھی ابھی وہ اپنے ماں کے کوکھ سے اس کی ولادت ہوئی ہے۔ پیارے مسلمانوں،
تو اب جو ہے فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور بنا اور اولاد آدم کا کعبہ بیت اللہ بنا، کعبہ مقدسہ بنا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کعبہ آخر بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ زمین پر اتارے گئے، سرندیپ کے پہاڑ سری لنکا میں آپ اتارے گئے، تو اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ اے آدم جاؤ کعبہ مقدسہ کی طرف اور وہاں جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے فرمایا جسمانیت آپ کی جسامت بہت اونچی تھی، بہت لمبے قد کے تھے آپ، تو آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ ہندوستان کی دھرتی سے آپ جب چلتے ہیں کعبہ کی طرف تو آپ کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم بڑھاتے تھے تو ہمارے مطابق وہ 3 دن کی مسافت کو طے کروا لیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا چلنا یہ تھا کہ آپ ایک قدم بڑھا رہے ہیں تو 3 دن 3 رات کے سفر اس کی جو ہے مسافت کو آپ حضرت آدم علیہ السلام طے کر رہے ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ جہاں جہاں اس چلنے میں، اس سفر میں جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قدم پڑا وہ جگہ آج شہر میں تبدیل ہو گئی، وہاں آج شہر آباد ہو گیا۔ اور جس علاقوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا گزر ہوا ہے وہاں آج کیا ہے؟ بستیاں آباد ہے، وہاں خلق خدا کی بھیڑ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام پہنچ نہ سکے آج وہ جگہ جو ہے ویران پڑی ہوئی ہے، حضرت آدم کی وہاں پہنچ نہیں ہوئی ہے اسی بنا۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام آپ پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ، آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوگی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ جو ہے کعبہ مقدسہ کو تعمیر کیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کیا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو خیر انشاءاللہ وقت آئے گا تفصیل میں بتاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور جو ہی خانہ کعبہ کی تعمیر سے آپ فارغ ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار میں نے تمہارے گھر کی تعمیر کی ہے، مزدوری تو چاہیے، میں نے کام کیا ہے اس کا ثمرہ تو چاہیے، اس کی مزدوری تو چاہیے، اس کی تنخواہ تو چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم کیا چاہتے ہو؟ اس کی مزدوری چاہتا ہوں جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اس کی مزدوری یہی ہے کہ تمہاری نسل یعنی تمہاری آل اولاد جب طواف کعبہ کرے گی تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو رب قدیر کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام مزید بڑا دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار مزدوری کم ہے، زیادہ بڑھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر رب قدیر فرماتا ہے کہ جو لوگ طواف کریں گے اس کے گناہوں کی تو بخشش ہوگی، ساتھ ہی ساتھ یہ حاجی لوگ، یہ حجاج کرام جن مرد مومن کے حق میں دعائیں خیر کریں گے ان حاجیوں کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ باوے اجابت سے ٹکرائے گی، ان حاجیوں کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آقا خوب فرماتے ہیں اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستقبل قبل ان يدخل ان بیتہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو ان سے ملاقات کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام و کلام کرو، ان سے گلے ملو، اور حاجی کو اپنے گھر جانے سے پہلے ان کو اپنے گھر میں دعوت دو اور اپنے حق میں دعا کراؤ۔ خدا کی قسم حاجیوں کی دعائیں رد نہیں ہوگی بلکہ تمہارے حق میں وہ قبول ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ مزدوری جو ہے مانگی تو اللہ نے یہ مزدوری عطا فرمایا۔ تو خیر اس کے بعد سلسلہ بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی گئی، لیکن جب طوفان نوح آیا بتائیے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام زمین پر آپ جو ہے بحیات ہیں، آپ نے تبلیغ کا کام انجام دیا، لیکن 950 سال میں حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ تو کی لیکن صرف 80 لوگ ہی ایمان لیا، لیکن باہر مصطفیٰ جان رحمت کہ عظمت پہ قربان جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال نہیں صرف جو ہے فقط 23 سال مصطفیٰ جان رحمت مدینہ اور مکہ کی دھرتی سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کی دعا اور آپ کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ 23 سال آپ اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، پرسار آپ نے 23 سال کی برکت تو دیکھیے کہ آج دنیا کے ہر کونے میں نام محمد کے نام پر جو ہے اپنی جان گوانے کے لیے غلامان مصطفیٰ ہمیشہ تیار ہے، اور چاروں طرف سے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے شان میں نعرہ رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔
تو پیارے مسلمان 950 سال آپ نے تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ جو ہے ایمان لے آئے. طوفان نوح آیا اور جو ہی طوفان نوح آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مقدسہ کو جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو اٹھا لی. پھر اس کے بعد اللہ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو ہے کہاں اس کے رخ کو پھیر دیا کعبہ مقدسہ کی طرف. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اسی پانی میں طواف کعبہ کرتی رہی. پھر اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا 400 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے خلیل اے میرے محبوب جاؤ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کہ جب حضرت ابراہیم کعبہ کی دیواروں کو کھڑے کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ساتھ میں تھے تو دعائیں کی. کیا دعا کی؟ ربنا تقبلنا انک انت السمیع العلیم. اے پاک پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما، تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. اور مزید بڑا مفسرین نے ایک بڑی وضاحت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اثر نو جو ہے اس کی تعمیر کرو، تو اب نام و نشان تو ہے نہیں. رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے پاک پروردگار نشان نہیں کرا دو تاکہ جو ہے جہاں تک نشان نہیں ہو وہاں میں جو ہے دیوار قائم کر دوں. تو مفسرین نے الگ ایک روایت میں انہوں نے لکھا ہے کہ رب قدیر نے بادل کو حکم دیا جاؤ اے بادل کا ٹکڑا جاؤ سایہ کرو، اور جہاں تمہارا سایہ پڑے گا یعنی جہاں کعبہ ہے وہیں پہ جا کے سایہ کرو، اور جتنا بڑا سایہ ہوگا چھایا ہوگا اسی موافق حضرت ابراہیم جو ہے دیوار کعبہ جو ہے آپ کیا کریں گے؟ نصب کریں گے، کعبہ مقدسہ کی دیوار کھڑی کریں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مکڑی سے ایسا حکم رب قدیر نے فرمایا تھا اے مکڑی وہاں جا کر کے جالا تان دو، جہاں تک تمہارا جالا ہوگا وہاں کعبہ مقدسہ کی جو ہے دیواریں کھڑی کر دینا. تو فرماتے ہیں مفسرین کہ جب بادل نے کام کیا سایہ فگر ہوا بادل، تو بادل نے رب قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا کی ہے پاک پروردگار میرے تیرے گھر کی تعمیر کرنے میں میرا بھی بہت بڑا رول رہا ہے، میرا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے، لہذا اس کی مزدوری تو مجھے چاہیے. رب قدیر نے فرمایا اے بادل ان پہاڑوں کے سہارے تو چھپ جانا. میرے نبی محمد عربی روح فدا مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب تبتی ہوئی دھوپ میں وہ چلیں گے تو اے بادل تمہیں ثمرہ اور تمہیں پھل میں تجھے یہ دوں گا کہ جہاں جہاں میرے محبوب بھوک کی شدت میں بھوک کی جو ہے تمازت میں چلیں گے اے بادل تمہاری ڈیوٹی یہی رہے گی، تمہاری مزدوری یہی رہے گی. جہاں جہاں میرے محبوب محمد عربی چلیں گے میرے محمد عربی کے روح میرے محمد عربی کے سر پر جو ہے سایہ فگر ہو جانا اور دھوپ سے بچاتے رہنا، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے، یہی تمہاری ڈیوٹی ہے. اے پیارے مسلمانوں یہ انوکھی بات میں نے اب جو ہے آپ کے کانوں تک پہنچائی، اور ساتھ ہی ساتھ مکڑی نے بھی جو ہے اس طرح کی درخواست پیش کی تھی. رب قدیر نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب غار سور میں بنا لیں گے، اے مکڑی جا کر کے جالا تان دینا اور میرے محبوب کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کرتے رہنا، یہی تمہارے کام کی مزدوری ہے، یہی تمہارے کام کی مزدوری ہے. خیر بلا تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر آپ کر رہے تھے تو جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچا تو پیارے خلیل نے وہاں تک آپ نے دیوار کو کھڑا کیا، لیکن رب قدیر نے فرمایا اے میرے خلیل دیوار کو اور اونچی کرو. تو حضرت ابراہیم بارگاہ خدا میں عریضہ پیش کرتے ہیں پاک پروردگار میرا ہاتھ اور اوپر نہیں جا سکتا ہے، لہذا کوئی لفٹ چاہیے، کوئی ذریعہ، کوئی سہارا چاہیے جس میں چڑھ کر میں جو ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور اونچی کر سکوں. تو امر ربی سے حکم الہی سے سید الملائکہ حضرت جبرائیل جنت سے پتھر لے کر آتے ہیں. آج بھی اس جگہ اس خدا کے اس گھر میں بہت سارے حاجی لوگ ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ حج کر رہے تھے طواف کر رہے تھے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہوگی مقام ابراہیم میں. رب قدیر نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم کہ مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لو. پیارے مسلمانوں تو حاجی حضرات جو ہے دیکھے ہوں گے اور آپ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں ایک پتھر پڑا ہوا ہے. یہ وہی پتھر ہے جو لفٹ کا کام کیا کرتا تھا، یہی وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے.
تو آپ جو ہے اس پتھر پر آپ سوار ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو آپ اونچی کریں، لیکن اس میں دیکھیں کمال دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور اوپر جانا ہوتا ہے تو پتھر جو ہے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نیچے اترنا ہوتا ہے تو پتھر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کمال تو دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ حاجی کرام حجاج کرام اس بات پر غور کیے ہوں گے یا آپ بھی نقشہ میں دیکھے ہوں گے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کی آپ تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم لگے ہوئے تھے، اس پتھر کو آج جو ہے زیارت خلائق بنا دیا گیا ہے۔ اس پتھر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھر پر جو ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، نشانات پڑے ہوئے ہیں، کہہ دے مچل کے سبحان اللہ۔ اب یہ نشان پڑا کیوں ہے؟ یہ نشان کیوں پڑا؟ پتھر پر جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نشان بن گیا۔ یہ پڑا کیوں؟ رب قدیر نے فرمایا تھا کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ جب باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواروں کو کھڑی کر رہے تھے تو دعائیں کی تھی۔ کیا دعائیں کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم الحکمہ۔ رب قدیر کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ایک بات پروردگار، خانہ کعبہ کی تعمیر تو میں نے کر لیا، اس کی مزدوری تو ہمیں چاہیے، اس کا صلہ تو ہمیں چاہیے۔ تو دعائیں کی حضرت ابراہیم نے، اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل مانگو، کون سی دعا مانگتے ہو؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، ایک بات پروردگار، جو آپ کے آخری نبی، آپ کے جو محبوب ہے محمد عربی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ محمد عربی کسی اور نسل میں نہ تشریف لائے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہماری نسل ہی میں پیدا فرمائے۔ اے پیارے مسلمانوں، تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوا کہ آپ جو ہے تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ اکثر و بیشتر زیادہ سے زیادہ انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم کے نسل میں ہی ان کی جو ہے تشریف آوری ہوئی ہے، اور جو سب سے آخری نبی محمد عربی ہیں وہ بھی نسل اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تشریف آوری ہوئی۔ پیارے مسلمانوں، لیکن ایک بات کہ یہ پتھر پر یہ داغ کس چیز کا، یہ نشان تو پیروں کا ہے، لیکن پڑا کیوں؟ پڑا اس وجہ سے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا دعا کی، ایک بات پروردگار آخری نبی محمد عربی کو میری نسل میں پیدا فرما، میری نسل میں پیدا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نام محمد ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا تو نام محمد نے وہ برکت دیکھیے، وہ تاثیر دیکھیے کہ نام محمد سنتے ہی وہ پتھر جو ہے موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس پہ پڑ گئے۔ نام محمد کتنا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر کتنا پیارا لگتا ہے، گرنے والا جو نام محمد لیتا ہے گرتے گرتے خدا اسے تھام لیتا ہے، گرتے خدا اسے تھام لیتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آب زمزم بہت ہی پاورفل پانی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ آب زمزم کو جس نے جس نیت سے پیا اس کی نیت جو ہے پوری ہو گئی۔ یعنی آب زمزم کو اگر آپ شفا کے لیے پیجیے گا کہ میری بیماری دور ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس کو شفا ملے گی، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور جو آب زمزم کو بھوک مٹانے کے لیے پیے گا، آقا فرماتے ہیں اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ گویا آقا فرماتے ہیں آب زمزم ایک طرح سے غذا بھی ہے اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے شفا بھی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے اور منافقین میں امتیاز اور جو ہے فرق یہی ہے کہ منافقین جب آب زمزم پیتے ہیں تو تھوڑا سا پیتے ہیں، اور جب اہل ایمان یعنی مومن جب عاشقان مصطفیٰ غلامان رسول جب نیک بندے جب آب زمزم پیتے ہیں تو شکم شیر ہو کر پیتے ہیں۔
تو پیارے مسلمانوں، تو بزرگوں نے فرمایا کہ آب زمزم میں وہ تاثیر ہے کہ اگر ایک دو قطرہ بھی اگر دوسرے پانی میں ڈالو تو آب زمزم جو ہے اس پانی کو اپنے اندر مائل کر دیتا ہے. آب زمزم کے ڈالنے کی برکت سے وہ بھی پانی جو ہے آب زمزم جیسا بن جاتا ہے. لہذا جب آپ آب زمزم پینے کی خواہش رکھیں، ہلکا مت کیجیے، بوتل میں ڈالیے، 1-2 لیٹر خوب جو ہے دبا کے پیجیے، اور اس نیت سے پیجیے کہ آقا نے فرمایا کہ جس نیت سے تم آب زمزم کو پیو گے وہ نیت تمہاری پوری ہو جائے گی. شفا کے لیے پیو گے تو بیماری دور ہو جائے گی، بھوک و پیاس کے لیے پیو گے تمہارا شکم سیر ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرو، پاک پروردگار میرے بولنے میں کسی قسم کی لفظ سے صدا سلام لو اپنے حبیب کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وتوب الیہ وعلینا الى السلام علیکم.